السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کیجئے جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر گواہ مقرر کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں کے اوپر گواہ لے آئیں گے۔ ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ لائیں گے، مقرر کریں گے، کھڑا کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لے آئیں گے۔ اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی، جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 89 یعنی 80 پر 9 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، 89 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو جتنی بھی امتیں نوح علیہ السلام سے لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں ہیں، تمام امتوں کے اوپر انہی میں سے گواہ مقرر کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں نوح علیہ السلام کو نبی گواہ بنایا جائے گا۔ صالح علیہ السلام کی قوم میں صالح علیہ السلام کو گواہ بنایا جائے گا۔ ہر امت کے اوپر گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کریں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ تمام لوگوں کو گواہ بنایا جائے گا، تمام نبیوں کو گواہ بنایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امت کے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ابھی نبی کہیں گے کہ ہم نے تو پہنچایا تھا، جو بھی آپ نے نازل فرمایا تھا، جو بھی آپ نے احکام، پیغام لوگوں کے لیے بھیجے تھے، ان تمام احکام اور پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اب لوگوں نے نہیں مانا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی گواہ انہی امت کے لوگوں میں سے نبی کو کھڑا کریں گے۔ اب نبی جب گواہی دیں گے تو لوگ انکار کر دیں گے۔ اب جب لوگ انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر لائے گا، اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی گواہی کے طور پر لایا جائے گا، اور یہ لوگ گواہی دیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں بالکل جتنے بھی انبیاء آئے اس روئے زمین پر، اس قرآن کریم میں اس بات کی خبر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر جس امت کے اندر آئے، اس امت کے اندر جو بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے دیا، تمام احکام کو رسولوں نے پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف خبر دیتے ہوئے کہا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے، ایک گواہ لا کھڑا کریں گے کہ جو اللہ کا حکم آیا تھا پہنچا یا نہیں پہنچا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ مقرر کریں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 41 میں بالکل اسی طرح کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بھلا بتلائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت کیسا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ مقرر فرمائیں گے، اور آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ مقرر کریں گے۔ جو مفہوم اس آیت کریمہ کا ہے، بالکل یہی مفہوم اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے کا بھی ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر امت میں سے انہی میں سے اللہ تعالیٰ گواہ مقرر کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کے اوپر گواہ مقرر فرمائیں گے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو قرآن کریم ہے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اس کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔
یہ جو آیت کریمہ ہے اور سورہ نساء آیت نمبر 41، ان دونوں آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح البخاری کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 5050 پہ ایک روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا کہ مجھ کو قرآن کریم پڑھ کر سناؤ، مجھ کو قرآن کریم تلاوت کر کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کیسے قرآن کریم سناؤں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ہی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اب میں آپ کو قرآن کریم سناؤں یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پسند ہے کہ دوسرے میرے سامنے پڑھیں اور میں اس کو سنوں، لہذا تم قرآن کریم سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی آیات کو پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کا آغاز کیا، اور جب آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ان کے اوپر گواہ مقرر کریں گے اور آپ کو ان تمام لوگوں کے اوپر گواہ لے کر کے آئیں گے۔ جب اس آیت کریمہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک الآن، اب رک جاؤ۔ جب رکنے کے لیے کہا اور میں نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا آپ کی طرف متوجہ ہوا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل اشکبار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے کہ قیامت کا وہ کیسا منظر ہوگا کہ سارے کے سارے امت کے اوپر گواہ مقرر کیا جائے گا اور ان تمام کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو لے کر کے آئیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والی کتاب کو نازل کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کی فضیلت بیان کی کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کون ہے؟ تو اس سے مراد قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ یاد رکھیے، صرف اللہ کی کتاب مراد نہیں ہے، صرف قرآن کریم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ کی کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو احادیث مبارکہ میں آج بھی محفوظ ہے، موجود ہے، یہاں پر اللہ کی کتاب سے مراد دونوں چیز ہے۔ صحیح البخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کو جو تعلیم کے طور پر احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مجھ کو قرآن کریم بھی دیا گیا ہے اور قرآن کریم کی طرف سے ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو احادیث مبارکہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اتنا ہی احادیث مبارکہ کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کے جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے وہی معنی اور مفہوم قرآن کریم کا لیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، تو ہم کو احادیث مبارکہ کے مطابق ہی قرآن کریم کے معنی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کس کے اوپر نازل فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اب اس کے معنی اور مفہوم کو سب سے اچھا کون بتلائیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بالکل ایسے پیرلر، بالکل برابر ہونا ہے، بالکل برابر۔ جیسا اللہ کی اطاعت ہوگی ویسا رسول کی اطاعت ہوگی۔ رسول جو کہیں گے ہم وہ لیں گے، رسول جن چیزوں سے منع کریں گے ہم کو اس سے رکنا لازم ہو جائے گا اور ضروری ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے۔ یہاں پر کھول کر کے ہر چیز کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے اور فیوچر جو آنے والا زمانہ ہے، ماضی اور مستقبل کی، فیوچر کی تمام خبروں کو، تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، جو علم ہے اور ضروری علم ہے اور مفید علم ہے۔
جو ہر آدمی کو جاننے کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا قرآن کریم کی شکل میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شکل میں جو کچھ بھی نازل فرمایا، اس میں وہ تمام باتیں ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہر وہ علم اور ہر وہ عمل جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور جنت کے قریب ہوگا اور جہنم سے دور ہوگا، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوگا اور انسان جہنم سے نزدیک ہوگا، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں یعنی قرآن کریم میں اور نبی کے فرمان میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو اس قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ان تمام چیزوں کو اس میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والی، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی جو باتیں ہیں، اس کی فضیلت کے طور پر اور اس کی وضاحت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ انسان کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخصیت کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ نبی کو مبعوث کیا، اور نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کی کتاب اور نبی کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا